صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. صدق رسوله النبي الأمين الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: كن عالما أو متعلما أو جالسا أو محبا ولا تكن خامسا. وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، بعد عشاء سے اب تلک آپ حضرات نے نہایت ہی عمدہ خطاب، نعتِ رسالت، مناقب بزرگان دین سماعت کی، اور میرے بعد بھی آپ کو بڑی اچھی تقریریں اور نعتیں سننی ہیں، لہذا ماحول کو بنائے رکھیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس کے منتظمین کو، عارقین کو، جنہوں نے جس طریقے سے اس میں شرکت کی ہے، اللہ رب العزت سب کی شرکتوں کو قبول فرمائے اور سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم سب کو صاحب مزار سیدنا شہید ملت علیہ الرحمت والرضوان کے فیضان سے مالا مال فرمائے. آمین. حضرات، مذکورہ آیت مقدسہ کے تحت کچھ عرض کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام نشاور کریں. پڑھیں بابا سے بلند: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان اپنے دیوان خدائق بخشش کے اندر سرکار کی مدح سرائی کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں: نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. نعمتیں بانٹتا لے خبر
جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، ساتھ ہی منشی اچھا ماحول بنائیں۔ میں آپ سے معلوم کروں کہ ذرا یہ بتلائیں کہ سر کس کو کہتے ہیں اور دل کس کو کہتے ہیں؟ اپنے ذہنوں کو حاضر رکھیں اور اعلیٰ حضرت کے طلب کو اپنے سامنے رکھیں۔ میں آپ سے پوچھوں کہ ذرا یہ بتلائیں کہ سر کس کو کہتے ہیں، دل کس کو کہتے ہیں؟ آپ جواب دیں گے کہ مولانا سینے کے اندر جو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جو دھڑکتا رہتا ہے اس کو دل کہتے ہیں، اور پورے جسم کے اوپر یہ جو ایک دھڑ ہے، یہ جو ایک حصہ ہے، اس کو سر کہا جاتا ہے۔ ہر انسان یہی جواب دے گا کہ سر کس کو کہتے ہیں، دل کس کو کہتے ہیں۔ اگر پوچھا جائے تو کہیں گے دل وہ ہے کہ جس کی دھڑکنیں باقی ہے، انسان باقی ہے، دھڑکنیں رک گئی انسان ختم۔ سر اس کو کہتے ہیں کہ جب تک تن سے ملا ہوا ہے تب تک انسان زندہ ہے، انسان کے تن سے سر جدا ہوا زندگی ختم ہوئی، اس کو سر کہتے ہیں، اس کو دل کہتے ہیں۔ آئیے امام عشق کو محبت کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ امام عشق کو محبت دل کس کو کہتے ہیں اور سر کس کو کہتے ہیں؟ تو آئیے ایک واقعے کی طرف ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک جنگ ہو رہی ہے، میدان میں کفار کا لشکر ہے، ایک طرف صحابہ کرام کا لشکر ہے، میرے آقا لشکر پر قیادت کر رہے ہیں۔ اتنے میں ہوا جو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر ایک صحابی کی عجب کیفیت ہے، ان صحابی کا عجب حال ہے، عجیب طریقہ ہے، جنگ کے اندر وہ جدھر کافروں کو دیکھتے ہیں اپنے گھوڑے کو اس کی طرف دوڑا دیتے ہیں، اور کافروں کے خیمے کے اندر گھسنے کے بعد میں کافروں کو واسطے جہنم کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر دائیں ان کو کوئی کافر نظر آتا تو اس کی طرف اپنے گھوڑے کو دوڑا دیتے، اگر بائیں نظر آتا تو بائیں گھوڑے کو دوڑا دیتے، جب تک ان کے اندر ہمت رہی وہ کافروں سے لڑتے رہے، کافروں کو واسطے جہنم کرتے رہے۔ لیکن جنگ کے اندر ایک موقع ایسا آیا، ایک وقت ایسا آیا، صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ صحابی جو کافروں کے خیمے میں گھسنے کے بعد میں کافروں کو واسطے جہنم کر رہے تھے، اب ایک وقت ایسا آیا کہ جسم پر تیروں کے اور تلواروں کے اتنے زخم لگے، اتنے زخم لگے کہ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ زمین پر گرنے کے بعد میں لوگوں کو جب آخری وقت ہوتا ہے تو ان کو اپنی موت یاد آتی ہے، لیکن اس صحابی کی عجب حالت ہے، عجیب کیفیت ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب زمین پر گر گئے، گرنے کے بعد میں اپنی نگاہوں کو چاروں طرف گھمانے لگے، چاروں طرف کسی کو ڈھونڈنے لگے، کسی کے چہرے کو تلاش کرنے لگے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آخرکار ان کی نظر جو ہے وہ ستارے جو عوام کے چہرے پر پڑ جاتی ہے۔ جب میرے آقا کے چہرے پر ان کی نظر پڑی تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ صحابی کے اندر اٹھ کر جانے کی ہمت نہیں تھی اور بیٹھ کر چلنے کی شکل نہیں تھی۔ صحابہ کی نظر جب میرے آقا کے چہرے پر پڑتی ہے تو صحابی اپنے گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل رگڑتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے میرے آقا کے قدموں پر گر جاتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یا رسول اللہ میرے آقا میرا آخری وقت ہے، میری آخری سانسیں چل رہی ہیں اور میں آپ کے قدموں
اسی لیے فرماتے ہیں کہ سنو سر کس کو کہتے ہیں اور دل کس کو کہتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اب سمجھ میں آیا کہ دل کس کو کہتے ہیں, سر کس کو کہتے ہیں. زندہ باد. دل اس کو نہیں کہتے جو دھڑکتا ہے, نہیں نہیں نہیں, دل کہتے ہیں کہ جس دل کے اندر میرے آقا کی محبت, جس دل کے اندر میرے آقا کی عقیدت ہو, ورنہ دل نہیں. پھر وہ گوشت کا لوکھا, ابو جہل بھی زندہ تھا, اس کی بھی سانسیں چلتی تھی, لیکن قرآن نے اس کو کیا کہا کہ یہ مردہ ہے. کیوں مردہ ہے؟ اس لیے کہ اس کا دل میرے آقا کی محبت سے خالی ہے. دل اسی کا نام ہے کہ جس دل کے اندر میرے آقا کی محبت ہو. سمجھے؟ تو صحابی نے ہم کو بتلایا کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی. آخری وقت میں سرکار کے قدموں پر سر رکھ کر کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. آئیے اب حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں. اللہ کے حبیب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و سبعون شعبہ. بہت غور سے سننا. آقا نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ درجے. کتنے؟ کتنے؟ ادھر دیکھ. ایمان کے کتنے درجے ہوتے ہیں؟ 70 سے زیادہ. سرکار فرماتے ہیں اولها لا الہ الا اللہ. ان 70 درجوں میں سب سے ارفع و اعلیٰ, سب سے بلند و بالا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان سچے دل سے کلمہ شریف پڑھ لے اور مسلمان ہو جائے, اللہ کی وحدانیت اور آقا کریم کی رسالت کی گواہی دے. یہ سب سے بڑا درجہ ہے. آقا نے فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَارَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ کہ ان 70 درجوں میں جو سب سے نچلا درجہ ہے, سب سے نیچے کا درجہ ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ آپ راستے سے جا رہے ہیں, راستے سے آپ گزر رہے ہیں, آپ نے دیکھا کہ راستے کے اندر کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے. آپ کو مثال کے طور پر کوئی کانٹا نظر آ گیا, راستے میں پتھر نظر آ گیا, راستے میں شیشہ نظر آ گیا, اور آپ کی جب نگاہ اس پتھر پر پڑی, اس کانٹے پر پڑی یا اس شیشے پر پڑی, تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز راستے میں پڑی رہے اور کوئی گزرنے والا جب جہاں سے گزرے تو اس کے پیر کو اس پتھر سے تکلیف پہنچ جائے, یہ کانٹا اس کے پیر میں چبھ جائے, کہیں ایسا نہ ہو یہ شیشہ اس کے پیر میں چبھ جائے. آپ کے دل میں یہ خیال آیا, آپ کے دل میں جیسے ہی یہ خیال آیا آپ نے اس چیز کو راستے سے ہٹا کر کے سائڈ کر دیا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں یہ خیال آ گیا تو گویا کہ آپ کے دل کے اندر ایمان نہ کوئی چیز راستے میں پڑی ہوئی ہے تکلیف دہ چیز, جس سے آپ کو معلوم ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک چیز پڑی رہی تو ممکن ہے کہ گزرنے والے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. آپ نے یہ سوچتے ہوئے اس چیز کو راستے سے ہٹا کر کے الگ کر دیا. سرکار فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. یہ تو سرکار کی حدیث ہے, لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ آج کل ہمارا ماحول کیا ہے. ہم ہٹانے کے بجائے اپنے بھائیوں اور اپنے دوستوں کے لیے راستے میں گڑھے کھودتے ہیں کہ یہ ترقی کیوں کر رہا ہے, یہ اتنے آگے کیوں بڑھ رہا ہے. سمجھ میں یہ ایک مسلمانوں کا ماحول بن چکا ہے, یہ مسلمانوں کا آج کا طور طریقہ بن چکا ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہو اس کو ہٹانا تو دور, بلکہ ہمارا طور طریقہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے راستے میں گڑھے کھودتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ کیا ہے, یہ ایمان کا حصہ ہے. اور ایک دوسری حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ, کہ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی ہے آپ نے اس کو ہٹا کر کے الگ کر دیا. سرکار فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایسا کیا اللہ اس کو صدقہ کرنے کا ثواب. سمجھ رہے آپ؟ اب اس حدیث کا آخری حصہ سرکار نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان, کہ حیا جس کو ہم کہتے ہیں شرم یا ہم جس کو کہہ سکتے ہیں پردہ, یہ ایمان کا حصہ ہوتا ہے. حیا, شرم, پردہ یہ ایمان کا حصہ ہوتا ہے. آج کل جب ہم کسی کے گھر پہ جاتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں
کہ جب ہم گھر میں گھسے تو دروازے پر پردہ ہے، گھر کے اندر ٹی وی پر پردہ ہے، میز پر پردہ ہے، صوفے پر پردہ ہے، الماری پر پردہ ہے، میز پر پردہ ہے، ہر چیز پر پردہ ہے، لیکن اسی گھر کی عورتیں وہاں کے چوراہے پر بے پردہ گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، اے مسلمانوں یاد رکھو اور قیامت تک کے لیے یہ آپ لوگوں کے لیے پیغام ہے، آپ یاد رکھیں، اپنی نسلوں کو بتائیں کہ یاد رکھو کہ اس کی فکر کے اندر ایک لفظ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے دیوس۔ دیوس اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہو، اور وہ شخص جو ہے اپنی عورتوں کو بے پردہ گھومنے سے منع نہ کرے۔ تو جس گھر کی عورتیں بہن بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہو اور کوئی شخص ان کو منع نہ کرے تو شریعت کہتی ہے کہ وہ شخص دیوس ہے۔ اور دیوس چاہے اتنا ہی بڑا نمازی کیوں نہ ہو، حاجی کیوں نہ ہو، چاہے اتنے ہی روزے کیوں نہ رکھتا ہو، شریعت کہتی ہے کہ جو شخص دیوس ہوتا ہے، جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہے، نہ اس شخص کی نمازیں قبول ہوتی ہیں، نہ روزے قبول ہوتے ہیں، نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ زکات قبول ہوتی ہے، نہ صدقہ قبول ہوتا ہے۔ اب ذرا آؤ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں کہ پردہ کتنی بڑی چیز ہے۔ آپ نے پردے کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ چھوٹی سی چیز جس کو آج انسان نے اپنے پسے پشت پھینک دیا ہے، جس کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، اس پردے کو اپنا کر کے مسلمانوں نے بڑی بڑی جنگوں کو فتح کیا ہے، بڑی بڑی جنگوں کو جیت لیا ہے۔ خالد بن ولید کا دور ہے، خالد بن ولید جب روم پر حملہ آور ہوئے مسلمانوں کو لے کر کے، جب آپ نے روم پر حملہ کیا، قلعے پر حملہ کیا، تو جیسے ہی قلعے پر آپ پہنچے تو قلعے کے اندر جتنے یہودی تھے، جتنے پادری تھے، وہ سارے کے سارے باہر آ گئے۔ باہر آنے کے بعد میں کہتے ہیں اے خالد بن ولید، ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے آج تک کوئی جنگ نہیں ہاری ہے، آپ نے آج تک کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی ہے، ہمیں معلوم ہے آپ جس جنگ کا رخ کرتے ہیں، جس ملک کا رخ کرتے ہیں، آپ اس ملک کو فتح کر لیتے ہیں۔ آج آپ نے روم پر حملہ کیا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے خونریزی کو پسند نہیں کرتے ہیں، قتل و غارت کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کی جانیں ہلاک ہو، لوگوں کا خون بہایا جائے، لوگوں کو قتل و غارت